میرے پیش کردہ بائبل کے حوالے پہ یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے بائبل نہ پیش کی جائے، فرماتے ہیں محض میرے سامنے قرآن اور حدیث پیش کرو، بائبل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے مشہور صاحب کہ اب سیالوی صاحب کو ان کے اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی ہمیں پڑھانی پڑیں گی. جی کیا سیالوی صاحب یہ نہیں جانتے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نہ صرف بائبل کے حوالے دیتے ہیں بلکہ بائبل کی بنیاد پہ فتوے دیتے ہیں؟ سیالوی صاحب، مشہور صاحب، جی معافی چاہتا ہوں آپ کو سیالوی صاحب کہے گا، مشہور صاحب، جو فتاوی رضویہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب کی، اس کی جلد نمبر 5 کے مسئلہ نمبر 24 میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جی ذرا دکھائیں. جی آپ یہ دیکھیے، توریت میں مرقوم ہے کہ جس کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور لڑکی سے کچھ گناہ صادر ہو تو اس کا گناہ باپ پر ہے. حدیث کی سند صحیح ہے. قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خالد شیخ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ جملہ یعنی تورات کے اندر لکھا ہے اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے حوالے سے کلام کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں اس کے حوالے سے وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو سابقہ شریعتوں میں پائے جاتے تھے اور جو ہے وہ اس شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے بلکہ ان کے اوپر عمل جاری ہے، لیکن بیشتر مسائل ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکے. اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیے کہ محض حوالہ دے دینا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ تورات کے اندر لکھا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے، الفاظ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہے. صحیح ہے؟ تو یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تورات سے ڈائریکٹ مطلب نکال کر لکھ رہا ہوں اور میرے نزدیک تورات حجت ہے، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تورات کا علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اور پھر آخر میں لکھا کہ حدیث کی سند صحیح ہے. تو یہاں پر تورات سے ڈائریکٹ نقل نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو تورات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، صحیح ہے، تو اس کا یہاں پر حوالہ پیش کیا گیا، نہ کہ تورات کا. صحیح ہے؟ تو یہ ایک مغالطہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف جو ہے مطلب نہ صرف تورات کو مانتے تھے بلکہ تورات کے حوالے بھی دیتے تھے. یہاں پر حدیث کا حوالہ دیا ہے، تورات کا تو حوالہ ہی نہیں دیا. تورات کا حوالہ کہیں پر کوڈ کیا گیا ہے تو دکھا دیں، یہ اسکین پیجز آپ نے سینڈ کیے ہیں، اگر تورات کا حوالہ پیش کیا ہے اس کا کون سا صفحہ نمبر پیش کیا، اس کا جو ہے مطلب کون سا والیوم نمبر پیش کیا، اور کون سی جو ہے مطلب تورات کون سی ہے، وہ برناباس ہے یا کون سی ہے، تورات کی کون سی قسم ہے، تورات کی بھی تو کوئی مطلب وہ ہے نا. تو یہ صرف مغالطہ دیا جا رہا ہے، صرف یہ لفظ استعمال کر کے تورات کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پیچھے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب فی التوراتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پر حدیث کا حوالہ دیا ہے، تورات کا حوالہ نہیں دیا. اگر پھر بھی کوئی اشکال ہے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز میں وضاحت کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.